أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا۔ آج کا ٹاپک ہے حدیث میں حلال کمائی۔ اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ہمیں حلال کمانا چاہیے، حلال اگر ہم کمائیں گے تو ہمارے لیے اس میں پروفٹ بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو آج دیکھیں گے اس کے بارے میں حدیث۔ پہلی حدیث جو ہے وہ بخاری سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی کھاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اتنے صحابہ جو تھے وہ جان چھڑکتے تھے ان پہ، وہ برابر چاہتے ایک ایک گھر سے برابر لا کے بھی دے سکتے تھے ان کو، لیکن وہ سب سے زیادہ پسند وہی کھانا کھاتے تھے جب وہ خود سے تجارت کرتے تھے، خود سے کام کرتے تھے۔ اپنی کمائی کا کھانا سب سے بہتر بتایا ہے۔ اس حدیث کا مقصد مومن کو گداگری اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنا ہے۔ یہ جو ٹاپک ہے حلال کمائی، اس میں جو پہلی حدیث لائے ہیں تو وہ اسی وجہ سے تاکہ مومن ایک جو ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ اپنے آپ میں ایک دینے والا بہترین انسان ہے، نہ کہ لینے والا۔ اور اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ اللہ کہ آدمی کو اپنی روزی کو خود کمانے چاہیے، کسی شخص پر اپنے آپ ہاتھ ٹاٹ بن کے بیٹھنا نہیں ہے، یا ایسی زندگی گزارنے کا مقصد ایک مومن کا نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاک مال ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے کہ پیغمبر پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ اے اہل ایمان، جو پاک حلال چیزیں کھاتے ہیں تم بھی پاک چیزیں کھاؤ جو تم کو بخشی گئی ہیں، وہ کھاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جو مسافیت ملنے کے مقصد مقام پر آتا ہے، غبار سے اڑا ہوا ہے، گرد آلود ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے اے میرا رب، اور دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ اس نے کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پانی حرام ہے، اور اس کا لباس حرام ہے، اور حرام ہی پر وہ پلا ہے، تو ایسے شخص کی دعا نہ تو قبول ہوگی اور نہ تو سنی جائے گی۔ اس حدیث کی پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ خدا صرف وہی ہے، اور خدا صرف وہی صدقات کو قبول کرتا ہے جو پاک ہے، جو جائز کمایا ہوا ہے۔ حرام مال اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے جو ہے اجر نہیں دیتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ جس آدمی کی کمائی حرام ہو، ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہو، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہزاروں سال سے ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا الزام پھر ہم اپنے رب کے سر ڈال دیتے ہیں کہ اے رب، ہم تو اتنے نیک کام کر رہے ہیں، اتنا اچھے کام کر رہے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں، اور اے رب تو کیوں نہیں سنتا ہے میری دعائیں۔ پھر آگے بخاری کی حدیث آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے گویا وہ حلال ہے یا حرام، یعنی تمیز ہی نہیں رہے گی۔
کہ حلال کمانا چاہیے یا بہتر ہے، کچھ بھی نہیں، حرام حلال میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جیسے آج اس زمانے میں گناہ اور نیکی کا کوئی فرق نہیں رہ گیا، لوگ گناہ کو بھی کر رہے ہیں نیکی کا لبادہ اوڑھ کر۔ تو پھر ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جو کام ہے جو حرام ہے، جو حلال ہے، جو ہمیں کرنا ہے، اور حرام کو چھوڑنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا تو وہ بابرکت نہیں ہوگا، یعنی خالی ہوگا برکت سے، اور اگر وہ اس مال کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے لیے جہنم کے سفر میں زیادہ راہ بنے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ صرف اب تک ہم لوگ سمجھتے تھے کہ نیک اولاد ہی چھوڑنا زیادہ بہتر ہے، وہ سب سے بہترین سرمایہ ہے، اور غلط کریں گے تو پھر ہمارے لیے گناہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ ہو گئی کہ جو حرام کمائی ہے وہ ہمارے لیے جہنم کا سفر بن جائے گی، یعنی بہت زیادہ راہ بن جائے گا۔ زیادہ راہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں مٹاتا، بلکہ برے اعمال کو اچھے اعمال سے مٹاتا ہے۔ جنت خبیثت کو نہیں مٹاتا ہے۔ اس حدیث سے جو معلوم ہوا کہ نیکی کا کام جائز طریقے سے کیا جائے تب وہ نیکی کا کام سمجھا جائے گا۔ مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اور اس کے ذرائع بھی پاک ہونا چاہیے، یعنی آپ کام تو غلط کر رہے ہیں لیکن نیکی کا سوچ کے کریں۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں، اور یا پھر آپ یہ سوچ لیں کہ ہم کہیں سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، شاپ کے اوپر گئے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، اس کی نگاہ پر بچ گئی اور ہم نے وہ چیز بسم اللہ کر کے اٹھا لی، تو کام تو غلط ہی ہے آپ کا، آپ نے بسم اللہ کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ گھر والوں پہ خرچ کریں یا اپنے بچوں پہ خرچ کریں یا اپنے صدقہ کریں، تو صدقہ تو آپ یہ کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، لیکن وہ آپ نے کمایا حرام طریقے سے ہے، تو یہ ایک غلط طریقہ بھی ہے، ناجائز ہے، اور یہ پاک بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایک لاسٹ بخاری کی حدیث ہے جو کہ ہم سب کی ضمیروں کو ہلا دے گی۔ کہیں نہ کہیں ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ میں، اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے باپ، سب کو یہ بات اور خاندان میں اپنے بات یہ بتا دیں۔ سعد بن ابو الحسن تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے ابن عباس، میں ایک دستکار آدمی ہوں، دستکاری ہی میرا ذریعہ معاش ہے، اور میں جانداروں کی تصویر بناتا اور فروخت کرتا ہوں، اس کے بارے میں آپ نے رائے کیا دیں گے؟ میرا یہ پیشہ حرام تو نہیں ہے؟ ابن عباس نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سناؤں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص تصویریں بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، یہاں تک کہ وہ اس کی تصویروں میں روح پھونک نہ دے، یعنی اس تصویر میں، جو آپ نے تصویر بنائی ہے، اس میں روح جب تک پھونک نہیں دو گے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا اس کو، اور وہ ہرگز روح میں پھونک نہیں مار سکے گا۔ واقعی میں ہم لوگ اس قدر قابل ہو جائیں، اس قدر ہم لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں، کتنے اونچے بڑے پوسٹ پہ اور سائنسداں بن جائیں، لیکن ہم کسی بے جان چیز میں پھونک نہیں مار سکتے، ہم ان کو روح نہیں پہنچا سکتے، ہم ایک بے جان چیز کو جاندار نہیں بنا سکتے۔ یہ سن کر اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ زور سے اوپر کی سانس کھینچی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں یہی کام کرنا ہے تو درختوں اور ایسی چیزوں کو تصویریں بنایا کرو جن میں بے جان ہیں، جس میں جان نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ اس سے کیا سیکھ مل رہی ہے؟ اس سے پہلے اس آدمی کے بارے میں بتا دیں کہ تصویر بنانے والا
تصویر جو بنا رہا ہے اس کو اپنی کمائی کے بارے میں شبہ ہو گیا تھا، یعنی شک ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، دیکھا تو نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے سے پوچھنے آ گیا تھا، یعنی اس کو شک ہو گیا تھا تھوڑا سا۔ یہ اس کے مومن ہونے کی علامت تھی، یعنی جب انسان مومن ہونے چلتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں دل میں جو بھی کام کرتا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ہو، وہ ضرور ایک دل میں کھٹک پیدا کر دیتا ہے کہ گویا یہ کام نیک ہے یا غلط یا حرام، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو ایک جب مومن بننے ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے دل میں یہ خدا کا خوف نہ ہوتا، اگر اسے یہ پاک اور جائز کمائی کی فکر نہ ہوتی تو وہ جو ہے عبداللہ کے پاس نہیں آتا اور نہ یہ کہتا۔ جب تک اس کے دل میں آخرت کی پکڑ کا ڈر نہیں ہو گیا تھا، جب تک وہ نہیں آیا تھا۔ جب آخرت کے پکڑ کا ڈر ہوا تب وہ ان کے پاس آیا اور حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم جتنی بھی چیزیں بنا رہے ہیں اس میں یہ سب سے پہلے آپ دیکھیں بچوں کی کاپیز میں، بچوں کی بکس میں، کہ اس میں کوئی ایسی جاندار چیز تو نہیں ہے جو کہ بولتی ہو، جو کہ بات کرتی ہو۔ جیسے کوئی جانور ہے تو جو جانور بھی آپ پورا بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں آنکھ ناک منہ نہ بنائیں۔ یہ بعد کے لوگوں نے بتایا ہے، یہ ہمارے جو امام ہیں 4، ان میں سے یہ بات آئی ہے کہ اگر ہم تصویر بنا ہی رہے ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کے پریکٹیکل کے مارکس نہیں ملیں گے یا اس میں تصویر نہ بنائے بغیر اس کو جو ہے فیل کر دیا جائے گا، تو اس میں شبہ کے طور پہ یہ رائے نکالی گئی ہے کہ اس میں جو ہے صرف ناک منہ نہ بنائے، باقی پورا بنا دے۔ لیکن اس حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے، عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر تصویریں ہی بنانا ہے نا تو درختوں کی بنا لو، پیڑ کی بنا لو، پودوں کی بنا لو، پہاڑوں کی بنا لو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بولتے ہیں لیکن یہ بھی جاندار ہیں، لیکن ان کا گناہ نہیں ہے۔ جو چیز بات بھی کرتی ہے، صاف ہمیں سنائی بھی دیتا ہے، جن کے اندر روحیں ہیں، باقاعدہ چل پھر سکتے ہیں، تو یہ پھر ہمارے لیے گناہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا صاف اس میں دکھایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں عذاب دیتا رہے گا جب تک وہ اس میں روح نہیں پھونک دیتا ہے۔ تو روح تو ہم لوگ کبھی کسی زمانے میں بھی نہیں پھونک سکتے، نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک حرکت نہیں، ہم ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، قرآن صاف چیلنج کر رہا ہے، ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاف یہ باتیں جو قرآن میں آ رہی ہیں، حدیث میں باقاعدہ بخاری میں یہاں آ گیا ہے، اور بخاری کی حدیث سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، بلکہ قرآن کے بعد میں جو نمبر آتا ہے وہ بخاری کا ہی آتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اپنی یہ حدیث سنائیں، اور اس کے اندر باقاعدہ جو آپ کے اگر فورس ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، حاصل ہے، تو ایسی چیزوں کو آپ اسکول تک پہنچائیں، تاکہ اسکول میں جو مینجمنٹر ہیں، جتنے بھی لوگ پرنسپل ہیں، تو ان سے یہ بات کی جائے کہ آپ بچوں کو یہ چیزیں بنوانے کے لیے منع کر دیجئے، تاکہ آپ بھی گناہ سے بچ سکیں اور ہمارے بچے بھی گناہ سے بچ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور بچوں کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ ہمیں مکمل نیک، مکمل ضابط حیات، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی کے پیروی ہونے کے ساتھ مکمل دین پہ جما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔